خدا کا خاص ایک احسان یہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ آج خصوصی پروگرام کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کریں گے جو خیر التابعین ہیں اور سید التابعین ہیں، جو عشق مصطفیٰ کے قافلہ کے سالار ہیں۔ میری مراد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا حسین ذکر ہوگا۔ یہ وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی بابت آتا ہے کہ کل بروز قیامت جب لوگ جنت کی طرف جائیں گے کشاں کشاں تو یہ جنت کے دروازے پہ ان کو روک دیا جائے گا، اور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، مولا مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ فرمایا اے اویس ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، تیرے پیچھے لاکھوں افراد گناہ گار کھڑے ہیں۔ فرمایا تو نے ایسی عبادت کی ہے، آقا کی ایسی اتباع کی ہے اور ماں کی ایسی خدمت کی ہے، آج تو جس کو اشارہ کرے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ ہمارے ARYQ TV کا بہت بڑا نام اور بہت بڑا چہرہ جناب محترم ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں یوں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں جو ہوا آپ کا حبدار اویس قرنی، جو ہوا آپ کا حبدار اویس قرنی، ہو گیا صاحب اسرار اویس قرنی، آپ کا بس ایک ہی حوالہ ہے عاشق سید ابرار اویس قرنی۔ عشق سرکار کے رستے پہ جو چلنا چاہے، عشق سرکار کے رستے پہ جو چلنا چاہے، ان کے لیے ہے قافلہ سالار اویس قرنی۔ آپ کا نام میرے شاہ کی زباں پہ آیا، آپ کا نام میرے شاہ کی زباں پہ آیا، آپ ہیں صاحب کردار اویس قرنی۔ آپ کا حلیہ بھی سرکار نے بتلایا، آپ ہیں پیکر انوار اویس قرنی، اور اس کو سرکار کا دیدار یقیناً ہوگا، ہو جسے آپ کا دیدار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ اس حسین ذکر کے لیے ہمارے ساتھ بڑی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہے۔ الحمدللہ میرے پہلے مہمان مکرم، انتہائی مکرم محترم شخصیت، صدر اسلامک ریسرچ کونسل پاکستان، بہت بڑی علمی شخصیت، علمی مذہبی اسکالر شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب الحمدللہ جلوہ فرما ہے، جو کتب کثیرہ کے مصنف بھی ہیں اور احادیث مصطفیٰ پہ آپ نے بہت کام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ بالکل دعائیں ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ دوسری شخصیت بھی بڑی معتبر اور وہ بھی کتب کثیرہ کے مصنف ہیں، الحمدللہ وہ بانی و سرپرست ہیں اظہر المدارس انٹرنیشنل کے، اور کئی اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ انتہائی مکرم و محترم کتب کثیرہ کے مصنف جناب ڈاکٹر مفتی شفاقت علی بغدادی الازہری۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ شکریہ سر۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ سب سے پہلے حضور قبلہ مفتی محمد کریم خان صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب آج جو قافلہ سالار ہیں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف اور ان کی حالات زندگی پہ آپ لب کشائی فرمائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو قادری صاحب آپ کو بہت مبارک اس اچھے پروگرام پر، بہت شکریہ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ جیسی مخلص شخصیت کے ساتھ بات کر کے پروگرام میں آ کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں ہمتیں عطا فرمائے۔ آمین ڈاکٹر صاحب، آمین۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب نام آتا ہے تو ہماری نگاہیں، ہمارے دل، ہمارے ذہان، ہمارے قلوب، ہمارے علوم اللہ یہ جھک جاتے ہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب۔ حضرت اویس بن عامر بن جز بن مالک مرادی قرنی یمنی کیا کہنے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ سلارے قافلہ عشق، کیا کہنے، جن کو
باقی بعد والے جتنے ہیں سارے کے سارے جی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ٹھیک، کوئی نہ کسی لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ قادری سلسلے سے ہو گئے، حضور جی. غوث اعظم کے واسطے سے پہنچ کے کوئی الحمدللہ. کوئی کسی سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیر التابعین کا لقب عطا فرمایا. واہ 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 واہ، سبحان اور اللہ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی. ٹھیک ہے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت جو کی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کہ اس طرح ایک اویس ہوگا میرا، وہ کرن کا رہنے والا ہوگا. جب کرن والے لوگ آئیں گے تمہارے پاس تو ان میں اویس بھی ہوگا. اللہ اکبر. ان سے ملنا، درمیانہ قد، گندمی رنگ، خوبصورت چہرہ، واہ 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 واہ. درمیانہ دبلا جسم، ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہوگا، اللہ اکبر. یہ میرا اویس ہوگا. تم ملو تو اپنی مغفرت کی دعا بھی کروانا، میری امت کے لیے بخشش کی دعا واہ بھی واہ کروانا. واہ مفتی صاحب. اچھا مفتی صاحب، کمال کی بات یہ ہے کہ قربان جب ہمیشہ اصول یہ رہتا ہے کہ چھوٹا بڑے کا تعارف کرواتا ہے. واہ یہاں مقام کتنا بلند ہے. واہ. اللہ اکبر. میرے آقا اس آپ بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ کا اللہ اکبر. تعارف، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بار بار ذکر کیا. سبحان اللہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ طور پر ہی حضرت اویس کرنی کا ذکر کیا. اللہ اکبر. باقاعدہ ذکر ہی نہیں کیا، جی. اپنا جبہ مبارک، حلہ مبارک بیچا. اللہ اکبر. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان سے بخشش کی دعا کروانا. کریم آقا علیہ السلام نے خود دعا کا حکم دیا. اللہ اکبر. دعا مخل عبادہ بھی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر مفتی شفاقت علی بغدادی الازہری صاحب کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں. قبلہ میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جس طرح فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو خود مجاہدے کا ذکر کیا. اور پھر قرآن نے کئی مقامات پہ فرمایا نا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تو میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوق عبادت، ریاضت اور مجاہدہ پہ روشن ڈالی گئی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے قابل صد احترام جناب محترم المقام قاری یونس قادری صاحب اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم، الحمدللہ شکریہ کا موقع ہے سب کے لیے بہت شکریہ کہ جن کی وساطت سے جی آج ہم اس عظیم المرتبت پروگرام میں شریک ہیں. اللہ اکبر. اللہ اور پروگرام بھی اس ہستی کا واہ واہ واہ. جن کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز نے کیا بات. جو لقب لکھے، سبحان اللہ. آپ نے لکھا کہ آفتاب امت، اللہ شمع دین و ملت، کیا کہنے. خیر التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ. اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب اور آپ کے ذوق عبادت کو دیکھیں، اس بارے میں بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز نے کشف المحجوم میں لکھا ہے ٹھیک ہے کہ دو ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ زیارت رسول نہ کر سکے، ٹھیک ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہ ہو سکے. ایک چیز تھی غلبہ حال اللہ اور دوسری ماں کی خدمت. غلبہ حال سے مراد آپ کی ذوق عبادت ہے. واہ 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 واہ. جب امیرین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ٹھیک ٹھیک آپ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذوق عبادت کیا کہنے. واہ واہ مفتی. حالت نماز میں پایا سبحان اللہ. اور آپ نے حضرت اویس کرنی کو انتظار کیا کہ وہ اپنی نماز ختم کر لیں. سبحان اللہ. گفتگو ہوئی، پیغام مصطفیٰ پہنچایا، اللہ سلام پہنچایا، جو آقا کریم نے حکم دیا تھا وہ سب پہنچایا. اور حضرت اویس کرنی کے پاس اتنی بڑی شخصیات آئیں، جی جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر خدا کیا کہنے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا،
وہ ہستیاں آئیں اور آپ نے ان سے عرض کی کہ قیامت بہت قریب ہے، جی مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ذوق عبادت تھا آپ کا، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا یعنی آپ غلبہ حال جس کی طرف اشارہ کشف المحجوب میں ہوا جی وہ یہ تھا کہ آپ ظاہری طور پہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے، لیکن باطنی اور روحانی طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے انوار و تجلیات سے آپ ہر رات فیض یاب ہوتے واہ تھے، واہ واہ ڈاکٹر صاحب، سبحان یعنی اللہ، آپ کے سامنے کوئی پردے نہ تھے۔ واہ واہ، آپ نے خود فرمایا اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے حضرت ویسے کرنی کا ایک قول نقل کیا جس سے یہ سارا سمجھ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ السلامۃ فی الوحدہ، آہا سبحان کہ اللہ، سلامتی اور نجات خلوت میں ہے۔ اللہ اکبر، اب یہاں اس کی شرح بھی خود فرما دی کشف المحجوب میں کہ خلوت سے کیا مراد ہے؟ آہا، کیا خلوت سے مراد لوگوں سے الگ ہونا ہے یا لوگوں میں رہ کر اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا؟ واہ 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 واہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز نے جو تذکرہ کیا حضرت کیا ویسے بات ہے، کیا کرنی بات، کا کمال تذکرہ ہے۔ واہ واہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ بندہ رہے تو مخلوق میں، آہا، رہے تو دنیا میں، مگر دل میں دنیا کو جگہ نہ دے۔ کیا کہنے مفتی صاحب قبلہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور کیا خوبصورت آپ کا انداز تھا۔ خلوت نشیں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو آپ رہتے مخلوق میں تھے لیکن دل کا تعلق مولا سے جڑا ہوا تھا۔ آپ بھی ذکر مصطفیٰ سے جڑے رہیں، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔ جی مکرم محترم ناظرین، الحمدللہ آج ہماری قسمت کی معراج ہے کہ آج ہمارے لبوں پہ قافلہ سالار عشق کا نام ہے، ان کا حسین ذکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے کہ آج ہمارے لبوں پہ خیر التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہے۔ حضور قبلہ مفتی صاحب کی خدمت عالی میں حاضر ہوتا ہوں، جناب قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب۔ قبلہ آپ کی اوصاف حمیدہ میں بہت سی چیزیں ہیں، اور جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے عبادت کا شوق اور شغف اور ریاضت اور مجاہدہ بیان فرمایا، آپ کی اوصاف حمیدہ کے اندر ماں سے محبت اور ان کی خدمت، کیا فرمائیں گے آپ؟ سبحان اللہ، وہ تو استعارہ بن گئے نا، استعارہ بن گیا، واہ استعارہ واہ، بن گئے۔ بعد والوں کے لیے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ابھی تک ہم اس سے باہر نہیں آ سکے، اللہ جو اکبر، خدمت وہ ماں کی کر گئے۔ واہ واہ واہ، میں صرف ایک بات جو علامہ شیخ فرید الدین عطار نے لکھی آپ کی ریاضت کے حوالے سے، جی سر، عبادت کے حوالے سے، ایک رات کھڑے ہوئے عشاء کے بعد اللہ اکبر، فجر تک قیام میں رہے، اگلی رات کھڑے ہوئے تو رکوع میں گئے، ساری رات رکوع میں گزار دی، اللہ، تیسری رات سجدے میں گئے عشاء کے بعد، ساری رات سجدے میں گزار دی۔ واہ 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 واہ، اور لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی ساری رات ہی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں؟ تو کہا یہ وقت بڑا تھوڑا ہے، ہائے ہائے، میں تو چاہتا تھا ازل سے صرف قیام میں رہوں ہائے ہائے، یا رکوع میں ہی رہوں اللہ یا اکبر، اور قیامت ختم ہو، قیامت آ جائے۔ مفتی صاحب قبلہ مجھے یاد آ گیا، سجدہ پاک کا سجدہ یاد آ گیا، صحیح۔ سبحان اللہ، وہ عکس ہیں، وہ عکس ہے، وہ واہ سارا واہ، عکس ہے۔ کہ مالک تیری راتیں چھوٹی ہیں میرا ساتھ، اللہ اکبر، آپ تصور کریں، سبحان اللہ، ساری دنیا خیرات لے رہی ہے اس گھرانے سے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ جی سر، 2 استعارے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے، فیضان نبوت اور فیضان ولایت، جی، یہ بات بہت علماء نے، صوفیاء نے ذکر کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، یہ فیضان نبوت کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا فیضان نبوت، آدھا فیضان ولایت۔ آہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کل فیضان ولایت تقسیم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہزادوں کو جو بھیجا ہے سرخیل، واہ ایک فیضان نبوت کے تاجدار ہیں، دوسرے فیضان ولایت کے ہیں، اور دونوں حضرت اویس کرنی کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ، آپ تصور کر سکتے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، حضور نبی کریم، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہراً زیارت نہ کر سکے، جی، جبکہ علامہ حلوی نے اور صاحب طبقات الکبریٰ نے تو اگلی بات بھی لکھی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ شہر سے باہر تشریف لے گئے
اور یمن کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ہمیں ادھر سے خوشبو آتی ہے، اللہ یمن سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا دوست ہے ادھر اویس ہے، صرف والدہ کی خدمت، اللہ کیونکہ والد بچپن میں فوت ہو گئے، والدہ نبینہ بھی تھیں، کمزور ضعیف بھی تھیں، اچھا، ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ واہ واہ واہ، یہ بڑی علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زندگی میں سکون جی سر، صرف ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ باقی کوئی سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ استعارہ بن گئے جب انہوں نے والدہ کی خدمت کی، اور ایک کبھی بھی جدا نہیں ہوتے تھے کہ کسی وقت بھی والدہ کو ضرورت پڑے گی، اللہ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا چہرہ بھی، واہ واہ واہ، آپ کی دعائیں بھی، سبحان صحابہ کرام بھی، واہ واہ، اور یہ سبق ہے ہم جو کر رہے ہیں۔ ہم بہت سارے اپنے ماں باپ کا حال احوال نہیں پوچھتے، اللہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، جی، ہم اپنے کاموں میں، یہاں تک کہ یعنی جو جہاد ہے، دوسری مصروفیات ہیں، چھوڑنا چاہیے۔ صحیح، اگر والدین کو آپ کی ضرورت ہے، والدہ کو آپ کی بے ضرورت شک، ہے، بے شک، بے تو شک، یہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ واہ واہ واہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ تنہا غریب الدیار، جی، خود بھی مفلس، کیا کہنا، صرف اپنی والدہ کی محبت میں رہا، سبحان تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری محبتیں ادھر ہی جمع فرما کیا کہنے مفتی باقی صاحب، سارے ان کے خوشہ نشین ہو واہ واہ واہ۔ ناظرین مکرم، ماں باپ کا جو مقام ہے بڑا بلند ہے۔ کریم آقا علیہ السلام سے شب معراج جب اللہ کی بارگاہ میں جنت میں حاضر ہوئے تو وہاں پہ حارثہ بن نعمان کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، تو پوچھا مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو مدینہ پاک میں ہے، وہ زمین پہ ہے۔ فرمایا اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، وہ پڑھ زمین پہ رہا ہے، اس کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں کہ ایک کسائی ان کی سنگت اور ان کا رفیق بن گیا، وہ ماں کی خدمت کرنے والا تھا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جی، کہ کیا مقام ہے والدین کا، اور میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال۔ اللہ اکبر۔ اچھا قبلہ، میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت کریم آقا علیہ السلام نے کیا پیاری مبارک وصیت فرمائی تھی؟ قادری صاحب، کیا کمال موضوع زیر بحث ہے، یقین کریں لطف آ رہا ہے، لطف ہے اور برکت ہے، سکون ہے، سرور ہے، کیفیت سرور اور کیفیات کے ہم حلے میں ہیں۔ اچھا نثر کی بات ہو رہی ہے، ہمیں نظم کا مزہ آ رہا ہے، حضور کے عشق کا ہر چیز ہی جو ہے لطف دے رہی ہے۔ واہ واہ واہ، دیکھیں یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا معیار ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم اپنے امتی کو بھی یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی ایسا معیار ہے، وہ کیا معیار ہے؟ واہ واہ، وہ بندے کا باطن صاف ہو، ٹھیک، نیچر پر ہو، صحیح، یعنی اس کے اندر ایمان کا نور ہو، واہ 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 واہ، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہے، آپ نے خود ہی فرمایا کہ الوحدۃ صفۃ عبد صاف، ہاں ہاں، سبحان اللہ، خلوت باطن کی کر لینا، ٹھیک، یہ صاف شخص کی، صاف بندے کی نشانی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اگر یہ چیز نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، پھر اس سے نور ایمان کے ساتھ ماں کی خدمت نصیب ہو جائے، اللہ، تو یہ وہ معیار ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بندہ مذکور ہو جاتا ہے، واہ 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 واہ، سبحان یعنی وہاں سے پھر اس شخص کی صفات بیان ہو جاتی اور ہیں، وصیت پھر کیا فرمائی؟ وصیت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ، اب وصیت کی طرف میں آ رہا ہوں، ایک جملہ بس میں نے جی، بسم جوڑنا اللہ، ہے اس کے ساتھ۔ بسم اللہ، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس شخص کے بارے میں جس سے محبت کرتے تھے، جس کو دیکھ رہے تھے، اس کی نشانیاں بیان فرما دیں کہ اس طرح کا اس کا چہرہ ہوگا، اتنا قد ہوگا، بال اس طرح لمبے ہوں گے، نورانی چہرہ ہوگا، اور ایک برس نامی بیماری سے وہ جو ہے آزاد ہوا ہوگا، چھٹکارا ملا ہوگا، اور جسم پر سفید نشان ہوں گے۔ جب تم اس سے ملنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف التفات فرمایا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف التفات فرمایا کہ جب تم دونوں اس سے ملنا تو میرا سلام اس کو پیش کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور اپنا سلام بھیج رہے ہیں، ارسال فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور امیرین یعنی سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
آقا کا سلام پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی جو چیز آپ نے وصیت فرمائی جی کہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا اور امت محمدیہ کے لیے بھی واہ واہ، ان سے بخشش کی دعا کرانا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب دیکھیں کتنا عظیم مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس کرنی کو نصیب ہوا سبحان کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو گئے اور ان کی دعائیں بھی مقبول ہو گئیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 عظیم صحابہ کو بھیج کر ان کے مقام پر مہر ثبت فرما دی۔ واہ واہ واہ، اور جب آپ گئے اور ان سے یہ سارا کچھ ہوا، دعا کرائی، اور پھر دیکھیں انہوں نے اپنا جو ہے دنیا میں جو ٹھکانہ دیکھا اور جگہ جو دیکھی، حضرت عمر فاروق نے پوچھا اب کہاں تشریف لے جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ آپ نے عرض کی کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں لکھ دیتا ہوں وہاں والی کوفہ کو کہ وہ آپ کی کیئر کر لے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس دنیا میں اکیلا ہی آیا ہوں اور عام لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ عاجزی اور تواضع کا یہ حال تھا واہ واہ، کہ ایک طرف مقام اور مرتبہ دینے کی جو ہے پیشکش ہے، اور دوسری طرف آپ عامت الناس میں رہنے کو پسند کرتے واہ ہیں۔ واہ واہ، تو سبحان یہ ایک بڑی خوبی ہے نیک لوگوں کی، صالحین کی، کیا بات، تواضع اور عاجزی، سبحان جو سیرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں میسر آتی ہے اور کیا ملتی ہے۔ خوبصورت گفتگو۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو بڑی کریمانہ ہوتی ہے، تو میں چاہوں گا کیونکہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ہم نے میسج دینا ہے، اور جو ہمارے ناظرین خاص طور پہ آج کل والدین کا جو ادب ہے وہ بڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ حضرت علقمہ صحابی کا وہ تھوڑا سا ذکر فرما دیں، اور امت کو سیدنا ویسے کرنی سے کیا درس ملتا ہے کہ رب کائنات نے جب جنت کے دروازے پہ کہا کہ تو نے ماں کی خدمت کی ہے اس لیے تو جدھر اشارہ کرے کہ سب کو بخش دوں گا، بالکل تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ دوسری حدیث مبارکہ میں تو ہے قبیلہ ربی اور قبیلہ مزر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی بڑے قبیلے تھے۔ ہاں بڑے قبیلے تھے، اور ان کی ہزاروں بکریاں تھیں۔ اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ویسے کرنی کی شفاعت کی وجہ سے جنت حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ حضرت عمر فاروق والی جو روایت ہے، تو 2 سال بعد ایک بندہ کوفہ سے آیا، وہاں کا ٹھیک ہے، امیر جو عمراء میں سے تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا وہاں ویسے کرنی ہے ایک شخص، کبھی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بڑا ایک فقیر مفلس سا آدمی ہے، اس طرح پھٹے سی قمیض پہنی ہوتی ہے اور بال بکھرے ہوتے ہیں، گرد و غبار والے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے ایک انداز ہوتا ہے اسی میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے مسکرائے، سبحان اور اس کے بعد کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم اویس سے جا کر بخشش کی دعا کروانا۔ اللہ اکبر، کہا تم جاؤ، ان کو میرا سلام کہنا، سبحان اللہ، اور ان سے اپنی بخشش کی دعا بھی کروانا، میری بخشش کی دعا بھی کروانا، امت کی بخشش کی بھی دعا کروانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پھر جب واپس آئے حضرت ویسے کرنی کو ڈھونڈا، ٹھیک ہے، جب ڈھونڈا تو ان سے عرض کی کہ دعا کر دیں، تو انہوں نے کہا آپ سفر حج سے آ رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا ہے، پہلے آپ دعا کریں گے۔ حضرت ویسے کرنی نے دعا کی، اور پھر ان سے بھی کہا کہ آپ حج سے آ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ ظاہر ہے ماں باپ کی، ماں کی خدمت بھی اور باپ کی خدمت بھی، سبحان اللہ، ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ ہم بالکل ماں کی بات تو کرتے ہیں، جی باپ کا ذکر ہی نہیں کرتے، جی، جبکہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، واہ واہ واہ، آپ نے صحابی رسول آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی موٹی سی نشانی بتا دیں ٹھیک ہے، کہ مجھے پتہ چل جائے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اس نے دوبارہ عرض کی، 3 دفعہ جب عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نشانی بتلائی، ٹھیک ہے، کہا جب تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تیرا رب راضی ہے، سبحان اللہ، جب تیرا باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ ناراض ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یعنی کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالی خوش ہے یا ناراض ہے، جی، اس کی نشانی ہی یہ ہے واہ واہ واہ، کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یعنی کمال کی بات مفتی صاحب یہ ہے کہ معیار یہ بنایا گیا نہیں ہے ہی معیار ہی ہے۔ اور ناظرین کرام بڑی خوبصورت گفتگو ہے، اور دیکھیں قرآن پاک کا بھی حکم دیکھیں، فرمایا رب کائنات نے ایک کا ذکر نہیں کیا، فرمایا انشکر لی والدیک، فرمایا لوگوں میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سیرت ویسے کرنی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو پھر یہ مقام و مرتبہ عطا ہوتا ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے بعد۔
انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین باتمکین، الحمدللہ آج ہماری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے کہ ہمارے لبوں پہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر ہے۔ حضور قبلہ مفتی محمد کریم خان صاحب جلوہ فرما ہے، ان کی جانب بعد میں آتا ہوں، لیکن کیونکہ احادیث مبارکہ پہ ان کی بڑی عمیق نظر ہے۔ جہاں تک میرا محدود سا مطالعہ ہے، میں تو ان کے سامنے ایک طالب علم ہوں، اور میں نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر جن دو لوگوں کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک آپ پوچھا کرتے تھے ہر سال کہ سواد بن قارب کہاں ہے، سواد بن قارب کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اور ایک ان کی بابت پوچھا کرتے تھے کہ بتائیں تم میں کوئی اویس قرنی ہے تو کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی شفاقت علی بغدادی الازہری صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا رتبہ اکابرین امت کی نظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی عظیم سوال ہے اور بہت ہی قابل لطف سوال ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ بے شک إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ اور خود مصطفیٰ آقا کریم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ واہ واہ، پھر اسی تذکرے کے تسلسل میں صحابہ کرام، پھر حضرت عمر فاروق، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر کرم اللہ خدا وجہہ کریم، سبحان اور اللہ۔ اکابرین نے ہمیشہ تذکرہ کیا۔ اور کشف المحجوب میں جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز نے آپ کا تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت الفاظ لکھے۔ آہا، سبحان آپ نے فرمایا کہ اویس قرنی کیا ہیں؟ انہوں نے کہا آشا حمیدن و ماتا شہیدن۔ آہا، واہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی حمد والی، تعریف والی گزاری ہے، اللہ، اور جنہوں نے وصال جو ہے وہ شہادت پہ کیا ہے۔ کیا کہنے، یعنی حمید وہ کیسے تھے؟ مصطفیٰ نے ان کا ذکر کیا، سبحان اللہ، ان کی خوبی بیان کی۔ واہ واہ۔ حضرت عمر فاروق ذکر کیا کرتے تھے، حضرت جی، علی المرتضیٰ جی، شیر واہ، خدا، واہ، واہ، واہ۔ اور شہید کیسے ہوئے یہ بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے ہی اپنی واہ، کتاب میں درج کیا ہے کہ آپ کی شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے گروہ میں جنگ صفین کے موقع پر ہوئی۔ کیا کہنے، واہ تو واہ واہ، یہ وہ عظیم ہستی ہے، یعنی حمد کا بھی ذکر کیا اور شہادت کا بھی ذکر۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب جمعہ پڑھا رہا تھا تو بڑی جمعے کے خطبہ میں ایک جملہ آیا بڑا پیارا کہ رب کائنات کو یہ جو جملہ ہے نا حمد کا، ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، فرمایا جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو 30 فرشتے جھپٹ پڑتے ہیں اس کا اجر و ثواب لکھنے کے لیے۔ حمد ایسی پیاری چیز ہے۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ جی مزید جیسے اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی بھی ہے ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی، تعریف کی، واہ واہ، حامدانی۔ ہاں جی، تو یعنی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ بڑا عظیم مقام ہے، سبحان اور حمد کا حق وہی ادا کرتے ہیں جو دنیا کو دل سے خالی کرتے ہیں، اللہ، جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی سیرت کو اپناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی چاہے وہ اپنے آقا سے دور ہوں لیکن دل آقا کی بارگاہ میں ہر وقت موجود ہو، واہ واہ واہ، چاہے وہ اللہ سے دور نظر آتے ہیں دنیا میں لیکن دل میں اللہ کے جلوے ان کے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت قبلہ ڈاکٹر صاحب، حضور قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ جی قبلہ مفتی صاحب کے بڑا لطف آ رہا ہے الحمدللہ، جب عشق کا نام آتا ہے تو دو بڑے نام سامنے آتے ہیں۔ خیر بہت سارے نام ہیں، ایک تو بلال حبشی کا نام آتا ہے، سیدنا اویس قرنی کا نام آتا ہے، اور امت کی نظر میں، اکابرین امت کی نظر میں کچھ مزید آپ حوالے بسم اللہ مفتی عطا فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے بڑا زاہد اور مستجاب الدعوات نے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی خیر التابعین میں سے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شک، حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ یہ ملنے کے لیے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے بعد۔ جی ڈاکٹر اچھا ایک بات اور بھی ہماری توجہ اس طرف کم جاتی ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں کہا، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق کیا سے کہا خوبصورت نقطہ عطا فرمایا کہ تمہارے پاس جب یمن سے لوگ آئیں گے
سبحان اللہ، جب وہ فتح ہوگا واہ واہ واہ، تو حضرت عمر فاروق سے کہا، سبحان تو اللہ، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی پھر علاقہ فتح ہوا، کیا بات، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا جو پہلو ہے سبحان اللہ۔ وہ بھی اس میں بالکل اور قبلہ واضح ہے۔ مفتی صاحب مجھے وہ بات یاد آ گئی اس بات سے کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب کربلا کی مٹی عطا فرمائی تھی وہ تو ام سلمہ ام رضی اللہ سلمہ تعالیٰ کو عنہ فرمائی کو عطا تھی۔ فرمائی، انہیں پتہ کریم آقا کے علم میں تھا کہ باقی وصال فرما جائیں گی، اور یہ حیات۔ اچھا، یہ ساری نشانیاں حضرت عمر فاروق کو بتلائیں، اللہ اکبر، کیونکہ ان کے دور حکومت میں یہ علاقہ فتح ہوا خلافت میں، اور پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، دوسری بات، حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں، میں نے آپ سے کہا مجھے کیا وصیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 چیزیں تو انہوں نے وصیت کی اور ایک پر خود عمل کر کے بتایا۔ 3 چیزیں وصیت یہ کی، پہلی کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ اکبر، دوسری کہا اولیاء اللہ سے ملاقات کرو، جہاں پتہ چلے تمہیں کوئی ولی اللہ ہے، صاحب نسبت ہے، ان سے ملاقاتیں کرو، اور تیسرا کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اس کی بھی باقاعدہ علماء نے بیان کی ہے، جب آپ قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے، زیادہ تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کسی ولی اللہ سے ملاقات کروائے گا۔ کیا کہنے، جب ملاقات ہوگی پھر درود و سلام ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوگی۔ اگلی بات، اپنی زندگی، ساری زندگی انہوں نے گوشہ نشینی میں گزاری۔ اللہ، حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے ملاقات کے بعد کہا، جب پہلے تو میں نے سلام کہا تو انہوں نے وعلیکم السلام کے ساتھ ہی مجھے کہا، ہاں سناؤ حرم بن حیان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ ہے، والد کے نام کا؟ واہ واہ، کہا مجھے میرے رب نے بتایا، جیسے میرے بارے میں تجھے رب نے بتایا، مجھے بھی رب نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، آخری جو عمل کیا، ساری زندگی گوشہ نشینی میں، ملتے نہیں تھے، کہتے چند منٹ کی ملاقات، انہوں نے کہا باپ چلے جائیں، آخر میں ملاقات ہوگی، ہائے، کہتا آنکھیں میری بھی آنسو بہ گئے، تو حضرت ویسے کرنی کے بھی بہ گئے، کیا بات، انہوں نے کہا میں نے اپنے رب کو راضی واہ کرنا ہے۔ واہ واہ، اور اگلی بات جو کی، بسم اللہ، گوشہ نشینی میں رہنے کے باوجود، لیکن جب مسئلہ آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ صفین کا، تو پھر حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے، شہادت آپ کے گروہ میں رہ کر دی آپ نے۔ سبحان اللہ، تو دونوں چیزیں، خلوت نشینی بھی، یہ ہم تمام کے لیے ہی ہے، سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ ادھر جنگ شروع ہو جائے، حق باطل کی بات چل رہی ہو تو آپ کے ہم گوشہ نشین ہے، نہیں۔ تو یہ اچھا، عملہ ایک بتا بات دیا۔ قبلہ مفتی صاحب میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ان کا ایقان اور یقین کتنا کامل تھا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹوڈیو سے باہر نکل کے ملاقات ہوگی تو وہ کہتے جی اب میں عبادت میں مصروف ہوں، انشاءاللہ قیامت کے دن، ایسے لگ رہا تھا قیامت ان کے بس سامنے، بالکل، کیا مقام ہے ان کا، سبحان نہیں اللہ، وہ یہی کہتے تھے یہی کہتے کہ قیامت آج ہی قائم ہونے والی ہے، ابھی قائم ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں کہ سیرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پیغام ہمیں ملتا ہے؟ جی بسم اللہ۔ سیرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سادہ سی بات ہے، والدین کی خدمت، واہ 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 واہ، پھر ایمان پر اور رہنا، سبحان اللہ، عبادت کا ذوق، کیا بات، کہ عبادت جتنی اچھے انداز میں ہو سک جائے، دنیا سے کنارہ کشی، اللہ، دنیا کو دل سے نکالنا، واہ واہ واہ، حسن سلوک، تواضع، ٹھیک ہے، اور عام تر لوگوں کی طرح رہنا پسند کرنا۔ بلکہ دیکھیں تواضع اتنی کہ جب پوچھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ تمہارا نام کیا ہے تو نام کوئی نہیں کہا، اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، ایسا مٹایا اپنے آپ کو، سبحان اللہ، یعنی اپنی انا کو ختم کرنا، واہ واہ واہ، پروٹوکول کو ختم کرنا، سادہ زندگی کو پسند اور اختیار کرنا، کیا کہنے، اور اپنی زندگی کو ایسے بنانا کہ جو سب کے لیے ملنے کے لیے بھی قابل ہو، ملتے بھی تھے سب کو جی، اور درس بھی دیتے تھے۔ یعنی جو آپ کی ملاقات ہوتی، اگر چند لمحوں کی ملاقات تھی تو وہ چند لمحوں میں ہی اس ملنے والے کو دنیا سے اٹھا کے آخرت تک لے جاتے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا یعنی اپنے عمل سے، واہ واہ واہ، کیا اپنے عمل سے کہتے کہ ملاقات ہو گئی، اب آخرت میں ملاقات واہ ہو واہ، گئی، ماشاء دیکھنے والے کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی کیا ہیں بات، کہ کتنا آخرت کا جو ہے خوف ہے۔ تو یہ ایک ان کا تبلیغ بھی تھی، یہ عمل مبارک بھی تھا۔ جی قبلہ آخر میں کیا پیغام ہے جی سیدنا اویس قرنی کی حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں، جی، میں نے حضرت اویس قرنی سے کہا کہ مجھے کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیں، ہاں، تو آپ نے کہا کہ بہت سی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس لیے نہیں سناؤں گا کہ شاید تمہارے ذہن میں یہ بات نہ چلی جائے کہ مجھے کوئی محدث کہہ دے گا، میں کوئی مفتی کے نام سے مشہور ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، پھر قرآن مجید کی آیتیں سنائی ان کو، لیکن کہا مجھے محدث بننا، فقیہ کہلانا، مفتی کہلانا، شیخ الاسلام کہلانا پسند واہ نہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، شہرت سے انتہائی۔ تو کہتے ہیں میں ہر بات کے بعد
گر جاتا تھا، اللہ بے ہوش ہو جاتا تھا، اور شکر ہے کہتے ہیں میری زندگی میں ان سے ملاقات ہوگی. ہمیں زیادہ حالات حضرت حرم بن حیان سے ملتے ہیں آپ کے. کیا خوبصورت ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے آج بہت بڑا اعزاز دونوں ڈاکٹر صاحبان میرے ساتھ جلوہ فرما تھے. میں حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب انتہائی مکرم جناب حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد شفاقت علی بغدادی الازہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. رب کائنات سیدہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا نور ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین. زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے،